اعتکاف کی اہمیت کیا ہے؟ چنانچہ اعتکاف کے سلسلے میں مفتیان کرام اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے متبرک اور اس کے سنہرے اوقات میں اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر ایک روحانیت کا ماحول بنا رکھا ہے، اس کی اعتکاف کے ذریعے بہت زیادہ قدر و قیمت اور اس کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے۔ اعتکاف کے بغیر کامل طور پر یہ اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آدمی چاہے کتنا ہی شوقین کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی کام میں مستقل مشغول رہنے کے باعث طبیعت میں ایک فطری اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے انسان کا عبادات کا جو سلسلہ ہوتا ہے اور عبادات کا جو سلسلہ ایک تسلسل باقی رہتا ہے وہ بالکل موقوف ہو جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ معتکف اگر مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے پھر بھی عبادت گزاروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور معتکف کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت، کوئی بھی لحظہ، اس کا تھوڑا بھی وقت ہو، سیکنڈ بھر کا بھی ہو، وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے اسے بے شمار اعمال صالحہ کا ثواب ملتا رہتا ہے، جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہو، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کو کس قدر جو ہے ثواب دیا جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کے سبب انجام نہیں دے سکتا، مثلا باہر جنازے میں نہیں جا سکتا، کسی کی تیمارداری میں نہیں جا سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں نہیں جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو اتنا ہی بدلہ دیتا ہے جتنی نیکیاں کرنے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ مشکات المصابیح میں یہ روایت اس طریقے سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجزا له من الحسنات کعامل الحسنات کلہا۔ یہ مشکات کی روایت پہلی جلد صفحہ 183 پر ہے۔ دوسری روایت الترغیب و ترہیب میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس طریقے سے نقل کیا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کو تلاش کرنے میں ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہان سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہوتی ہے۔ چنانچہ الترغیب میں ہے وَمَنْ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ 3 خَنَادِقَ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے الترغیب و ترہیب کے اندر جو ہے نقل کیا ہے دوسری جلد صفحہ 96 پر، اور اس کی کچھ تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی دوسری جلد صفحہ 179 اور 180 پر بھی نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں تفصیل کو۔